الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ماننے کی بجائے ان کی یہ عادت اور حالت ہو گئی کہ جو بھی آیت نازل ہوتی، جو بھی نشانی ان کے سامنے آتی وہ نہیں مانتے ہو گئے، کچھ بھی نہیں. اب بھی انسانوں کی تعداد کم نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی فرمودات کو خاطر میں نہیں لاتے. ان کی ایک اور کردار دیکھیں، انسانوں کی ایک اور بدنصیبی دیکھیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان کو یہ بتایا جائے کہ اپنی مال اور ہستی کو جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس میں سے اللہ کی رضا والی جگہوں پر خرچ کر لیا کرو، جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں پر یہ مال لگا دو، تو کہنے لگ جائیں گے کہ کیوں بھائی؟ تو ایسی صورت میں جب انہیں یہ بتا دی جائے کہ مال خرچ کرو تو کفار کا جواب یہ آیا، اہل ایمان کے ساتھ بات کرتے ہوئے، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم اس آدمی کو روزی دیں، اس کے لیے رزق و روزی کا انتظام کریں جس کو اللہ رب العزت روزی دینا چاہتا ہے؟ یعنی اگر کسی کو روزی دینے والا اللہ ہے اور اللہ چاہتا ہے اسے روزی دے تو پھر ہم کون؟ ہماری چیزیں کیوں؟ ہمارا پیسہ کیوں لگ جائے؟ حالانکہ اللہ رب العزت کا تو نظام یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں انسانوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے اور ایک دوسرے کے مفاد سے وابستہ کر دیا ہے. کسی کی کمزوری، کسی کی طاقت، ان میں توازن پیدا کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اپنے مال غرباء، مساکین اور فقراء کی معیشت پر خرچ کرو، ان کے رزق و روزی کا انتظام و اہتمام کرو، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے تگ و دو کرو اپنے وسائل سے. اور پھر اس کا اللہ رب العزت نے متبادل وعدہ بھی فرمایا ہے کہ ایک تو یہ کام کرو گے، مال بھی میں نے دیے ہیں، اس کو میری رضا میں لگا دو گے تو اور بھی برکتیں دنیا میں بھی ملیں گی اور اجر و ثواب آخرت میں بھی. تو ہم کیوں؟ جس کو اللہ روزی دینا چاہتا ہے وہ اپنی طرف سے دے دے، ہمارا مال کیوں؟ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ انتم الا فی ضلال مبین، کوئی اور بات نہیں مگر یہ کہ تم لوگ بہت کھلے عام گمراہی میں ہو. مال ہمارا، چیزیں ہماری، اور ہم جا کر دیکھیں لوگوں کو. ایسا نہیں ہوگا. مطلب جو بات اللہ کی طرف سے رسول قوموں کو بتایا کرتے تھے، قوموں کے جواب اسی طرح کے احمقانہ جوابات ہوتے کہ ہم کیوں. اور اب اگر بھی دنیا کی طول و عرض میں دیکھا جائے، اب بھی ان لوگوں میں بھی جو کفار ہیں اور ان لوگوں میں بھی جو اسلام کی مدعی ہے اسی طرح کی باتیں سننے میں ملیں گی آپ کو. خیر،
حساب کتاب، یہ معاملات تو تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں سے فرما چکے ہیں کہ دیکھو دراصل یہ زندگی، یہاں کے حالات، ماحول، اسباب، یہ سب وسائل ہیں، ان کے بارے میں جواب دینا ہے آگے چل کر. جا تو رہے ہیں آپ کی تیاری کمزور ہے، زیادہ ہے، کیا نہیں ہے وہ آپ جانیں، لیکن ان کی جواب دینا ہے اور یہ نوبت آ جائے گی جب آپ یہ کہیں گے یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر سچ بات ہے کہ واقعی ایسا ہونا ہے تو یہ کب ہوگا، یہ موقع کب آئے گا کہ جب قیامت ہو اور اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ پیدا فرما کر کے ہم سے پوچھے کہ یہ کیا کیا، وہ کیا کیا، یہ کدھر گیا، وہ کدھر گیا. فرمایا ان کی بدقسمتی کہ ما ينظرون الا صيحة واحدة، یہ انتظار نہیں کرتے کسی اور چیز کی، ان کو تو صرف انتظار ہے ایک ایسی تباہ کن چیخ اور آواز کی کہ وہ آواز ان کو اچانک مل جائے گی. وہ آواز یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلانا سال، فلانا مہینہ، فلانا، نہیں، اچانک تو اپنی خرمستیوں میں گم ہوں گے، یکایک یہ آواز گونجنے لگے گی. وہ آواز انہیں لے گی وَهُمْ يَخْصِمُونَ، اس حالت میں کہ اب انہیں اندازہ ہوگا کہ ان کے ساتھ دو ہاتھ ہو گیا. جس کی وہ دشمنی کرتے تھے، جس کی وہ مخاصمت قبول کر چکے تھے، اس کی نحوست نے ان کو پکڑ لیا. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، نہ تو وہ پھر کوئی وصیت کر سکیں گے کہ ہماری وہ چیز، وہ مال، وہ فلاں، نہیں، کوئی وصیت کا بھی موقع نہیں ملے گا. وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ انہیں یہ موقع بھی ملے گا کہ وہ پھر اپنے گھر بار کی طرف رجوع کریں، واپس آئیں. نہیں، جہاں تھے وہیں سے ان کا خاتمہ ہوگا، اور پورا سسٹم الف سے یا تک، نظم کائنات، سارا جو ابھی نظام شمسی ہے، یہ زمین ہے، یہ فضا ہے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے. اور جو انسان اس زمین سے چلا جاتا ہے وہ اپنے اعمال کے ساتھ یہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس کو اپنے اعمال کا محاسبہ اور جواب دینا ہوتا ہے قیامت کے دن. تو یہ انسان کی حالت ہے کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اب بھی اسلام کی توہین کے روزمرہ معاملات اگر دیکھیں گے، کوئی چھوٹی بات ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے محسن ہیں. قرآن پوری انسانیت کے لیے رہنما اور شفا اور سعادت کی کتاب ہے. جس حد تک قوموں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمودات پر عمل کیا، اس حد تک تو انہوں نے کامیابی بھی حاصل کی ہے. اب بھی جس حد تک قومیں اسلام پر چل رہی ہیں، چاہے نہ مان کر بھی اسلام کے سماجی اصول اور ضوابط کو اور اس کی پولیٹیکل سائنس کو اور اس کے سوشل سیکٹر میں اسلام کے رہنما اصولوں کو جس حد تک قوموں نے لے لی ہے، اس حد تک ان کے معیار بلند ہو گئے. لیکن اللہ اور اس کے رسول سے لڑنا، اس کے فرامین کا انکار کرنا، جس حد تک قوموں نے اپنایا اس حد تک ذلیل بھی ہو گئے ہیں. کتے بن رہے ہیں، بلی بن رہے ہیں. ایک تو اللہ ان کی شکل بگاڑ دیتے، ایک یہ کہ پیسہ دے دے کر اپنا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، ناک کان کٹوا رہے ہیں، اپنے اعضاء و جوارح کٹوا رہے ہیں، اس خوبصورت اندام کو بدصورت بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر کے خوش ہو رہے ہیں. یہ سب ذلت کے سامان ہیں. تو اگلے باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہوتی رہیں گی. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.